السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا سفر قدم بقدم، سعی کا طریقہ۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب سعی کے لیے بیت اللہ کا استلام کریں اور باب الصفا سے صفا پر آئیں۔ یہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں کہ اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان بنائیے اور قبول فرمائیے۔ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ پھر وہاں سے مروہ کی طرف بغیر دوڑے میانہ رفتار سے چلتے آئے۔ میلین اخضرین یعنی ہری لائٹیں جو سعی کی جگہ پر دیواروں اور چھت میں لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان مرد حضرات ہلکی رفتار سے دوڑیں اور سعی کے دوران یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پھر مروہ پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور وہی ذکر و دعا کریں جو صفا پر کیے تھے۔ مروہ پر ایسی جگہ کھڑے ہو جہاں دوسروں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ صفا سے مروہ پہنچنے پر 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 6 چکر اور لگانے ہیں کہ مروہ سے صفا تک 2 چکر ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ تک 3۔ اسی طرح چلتے چلتے 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ جب سعی کے 7 چکر پورے کر لے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز پڑھے۔ سعی کے بعد یہ نفل مستحب ہے۔ اب 7 چکر ہونے کے بعد اب حلق یا قصر کروانا ہے۔ سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروائے، یعنی سر کے سارے بال منڈوائے، یا اگر بال لمبے ہیں تو انگلی کے پورے کے برابر کاٹ دے۔ حلق کروانا افضل ہے اور قصر کروانا جائز ہے۔ عورتیں تمام بال ایک جگہ جمع کر کے انگلی کے پوروں کے برابر کاٹ لیں۔ قصر میں کم از کم درجہ یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیے جائیں۔ اگر اس سے کم کسی نے کاٹے تو احرام نہیں کھلے گا۔ بعض لوگ قینچی سے محض 1-2 جگہوں کے بال کاٹ لیتے ہیں، جو سر کے چوتھائی حصے سے ایک پورے کے برابر کاٹنے سے یقیناً کم بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ احرام کھل گیا، تو ان کا احرام ہرگز نہیں کھلتا۔ چنانچہ اگر اس طرح بال کاٹ کر سلے ہوئے کپڑے پہن لے تو ایک پورا دن یا ایک پوری رات یا اس سے زائد وقت پہنے رہنے کی صورت میں دم یعنی ایک بکری یا اس جیسا جانور لازم ہوگا۔ اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ مبارک ہو، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب نہا دھو کر احرام کی چادریں اتار دیجئے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ ایام حج آنے میں جتنے دن باقی ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ تلاوت، اذکار، درود شریف، نوافل، طواف، عمرے، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک کام زیادہ سے زیادہ بجا لائیں۔ ایام حج میں مینا جانے سے پہلے مینا جا کر وہاں اپنی رہائش کا پتہ معلوم کر لیں۔ گادیاں وغیرہ اچھی ہے یا نہیں ہے، روڈ، گلیاں وغیرہ سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ ایام حج میں کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔